ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے جگہ جگہ آپ لوگوں نے بھی لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوا بھی دیکھا ہوگا، جنت حسین دی کعبہ علی دا، جنت حسین دی تے کعبہ علی دا۔ اب کعبہ علی دا اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبلہ اور یعنی بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، ویسے تو ماشاءاللہ ہم سنی ہے نا، تو سنی کہتے ہیں اس کو جو سن ہو، سنی کا معنی یہ ہے اور چھڈو جی مول صاحب تسی کن چکریں پہ گئے، ایک بھی کرنے والی گل ہے۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں سیدنا علی المرتضی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے، اور ان کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی یہ سارے باہر، تو یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں، اصل خلافت ان کی ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو ذرا تھوڑا سا اگر اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے تو وہ بندہ سوچ لے کہ سیدنا علی المرتضی ہوں یا کوئی بھی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وضع حمل کا وقت ہو، بچے کی ولادت کا ٹائم ہو تو عبادت خانے کے اندر جائیں گے؟ ہاں، اور ان کے کہنے کے مطابق ان کے کتنے ذاکر ہیں، کتنے مولوی ہیں جو ان کی مسجدوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، کوئی ایک ثابت کر سکتے؟ اگر یہ نیکی تھی بہت بڑی نیکی ہوگی، تو پھر چاہیے تھا کہ یہ بھی کیا کرتے، ان کے جتنے بھی بچوں کی ولادتیں ہوتی پھر یہاں پر یہ میٹرنٹی ہوم بنا لیتے مسجد کے اندر، تو سب کی ولادتیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ اصل میں نے آپ کو پہلے جو تفصیل عرض کی کہ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں، اب آپ جائیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جانا، جب آپ جائیں تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کا جو گھر تھا، عبداللہ کا جو گھر تھا، اس میں اس وقت لائبریری بنی ہوئی ہے۔ وہ لائبریری کہاں ہے؟ بیت اللہ کے سامنے، وہ کوئی دور تو نہیں ہے، بلکہ اس طرف اجیاد کی طرف جو باتھ روم وغیرہ ہے نیچے، یہ ابو جہل کا گھر ہے۔ ابو جہل کا گھر جو اجیاد کی طرف آپ باتھ روم وغیرہ یوز کرتے ہیں، یہ اسی جگہ پہ بنی ہے جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا۔ تو اس دور کی جو مکہ مکرمہ کی آبادی تھی وہ کوئی ایسی تھوڑی تھی کہ وہ کوئی دور دراز تھی، وہ ساری حرم کے اندر تھی۔ اب بھی پورا مکہ تقریباً جو ہے وہ حرم کے اندر ہے، حدود حرم میں ہے، جس کو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ حدود حرم کے اندر آپ کو ٹیکسی والا کہتے ہیں حرم، حرم تو کیا مطلب، آپ تو حرم میں پہلے موجود ہے۔ حرم سے مراد ہوتی ہے وہ مسجد، بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو برآمدیں ہیں، جو مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے مراد ہو، بلکہ اگر قرآن کریم کی طرف ہم آئے تو حرم کے لیے لفظ کعبہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کعبہ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ، ہدیم بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او وقت ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو کیا قربانی کا جانور بیت اللہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے؟ کہاں لے کے جایا جاتا ہے؟ حدود حرم کے اندر لے کے جایا جاتا ہے۔ جو مذبح خانہ ہے مینا میں، مینا یہ بھی حدود حرم میں داخل ہے، وہ عرفات تک یہ حدود حرم ہے، جیرانے تک حدود حرم ہے۔ ادھر سے آپ جب آتے ہیں جدہ کی طرف سے تو کتنا سفر آگے ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا حدود حرم کے اندر ہے۔ تو بہرحال سیدنا علی المرتضی کی ولادت اور تقریباً
جو قریشی صحابی ہیں، تمام کے تمام صحابہ جن کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، وہ سب کے سب حدود حرم کے اندر ہوئے ہیں، حرم سے باہر نہیں، کیونکہ وہیں پر ان کی رہائش تھی۔ ہاں، وہ قریشی صحابہ جن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے تو وہ پھر مدنی ہے، ورنہ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی وہاں نہیں ہے جو یہ ایک تاثر پھیلا رہے ہیں۔ اور چونکہ ہم لوگوں کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم کہتے اچھا، ہاں اچھا، ایک بل پاس ہوا ہے اسمبلی سے، ایک بل کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کفر ہے اور قابل سزا جرم ہے، اور سب کے پیٹ میں مروڑ ہے اور رو رہے، دیکھیے جی یہ کیا بات ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی صحابہ جو استغفر اللہ، صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے؟ ہم تو جی صحابہ کی شان میں، آپ بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، یہ مولویوں کی بات بنائی ہوئی بات ہے جی، ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت سننے آج بات آ گئی ہے، اللہ کرے سمجھ بھی آ جائے۔ حقیقت یہ ایسی ہے جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا تجھے ختم نبوت پر ایمان ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی قادیانی سے پوچھیں کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہو، کہ ہاں ہاں، فوراً وہ شیزان کی دکانوں کے سامنے، شیزان کی بیکریوں کے سامنے انہوں نے باقاعدہ آیت اور حدیث دونوں لکھی ہوتی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت بھی لکھی ہوتی ہے، نیچے حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو کیا کہیں گے؟ وہاں سب علماء پوری امت متفق ہے کہ یہ اس کا معنی کچھ اور لیتے ہیں، اس کا معنی وہ نہیں جو پوری امت لیتی ہے، اس کا معنی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر لگا لگا کر نبی بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو خاتم النبیین، ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو ختم نبوت پر ایمان کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کانا دجال آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے ہی دجل اور فریب، دھوکہ اور منافقت یہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف 5 صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، یہ عمر فاروق کو نہیں مانتے، یہ ازواج مطہرات کو خدا کی قسم نہیں مانتے، یہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ جی وہ کہتے ہیں صرف نبی کی ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی، وہ ان سے مراد، ان سے آپ کہیں کہ جی آپ یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کفر ہے، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کفر ہے، اما عائشہ کی شان میں گستاخی کفر ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کفر ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کفر ہے، اور پیغمبر کی اگر بیٹیوں کا انکار، نسب کا انکار یہ کفر ہے، تو یہاں پر آ کر ان کے ہاتھ پاؤں کھل جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی چکروں میں نہ پڑو، اور یہ وہ انداز ان کا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے تمام اہل تشیع سے کہتا ہوں کہ کسی کا نام لے کر لعنت نہ کریں۔ بات کتنی اچھی ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کسی کا نام لے کر کسی پر لعنت نہ کریں، لیکن اگلی بات سنیں نا، یہ ایسے ہے جیسے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، آگے نہ پڑھو، کیوں نہ جاؤ وانتم سکارا، آگے بھی تو پڑھو نا۔ ان کا اگلا جملہ ہم نہیں سنتے کہ وہ آگے کیا کفر بک رہا ہے۔ یہ جملہ تو بڑا خوبصورت ہے کہ کسی کا نام لے کر، بولو بھائی یا کوئی کیمرہ نہیں لگے، پریشان نہ ہو، کسی کا نام لے کر لعنت نہ کرو۔ اگلا جملہ کیا ہے اس کا بدبخت کا؟ وہ کہتا ہے عبادت کو محدود مت کرو، عبادت کو محدود مت کرو، عبادت کو عام کرو۔
عبادت کو یعنی نعوذ باللہ لعنت بھیجنا کیا ہے ان کے ہاں؟ عبادت ہے. کسی ایک پر نہ کرے، سب پر کرے. گرامی، بات بڑی حسین اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ ہم اگر اس گھرانے پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ درود و سلام ہمیں حکم ہے کہ ہم بھیجیں جی. اور اگر ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم لعنت بھیجیں. یہ جوان مجھے نظر آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے جوان ہیں. آپ ایک سائٹ جا کر کھولیے www.reborn اہل بیت، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، نئے بچے اہل بیت کے نئے چاہنے والے. اس میں 1000 سے زیادہ جو میری اپنی معلومات ہیں وہ غیر مسلم ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے احساسات، اپنے جذبات ڈالے ہیں کہ جی ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شیعہ نے لکھا، ایک غیر مسلم جو شیعہ ہوا اس نے لکھا کہ میں قرآن کی یہ آیات پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ، رسول اور مومنین لعنت بھیجتے ہیں ظالموں پر. تو میں نے مسلمانوں کے فرقوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ لعنت کون بھیجتا ہے. تو میں جس فرقے کے پاس گیا اس نے کہا جی لعنت نہیں بھیجتے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے. تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ضرور ہے جو لعنت بھیجتا ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ مومنین لعنت بھیجتے ہیں کچھ لوگوں پر، تو وہ کون لوگ ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ایک فرقہ ملا، ایک گروہ ملا جنہیں شیعہ کہتے ہیں. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں لعنت بھیجی جاتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں درود بھی بھیجا جاتا ہے، ہمارے یہاں لعنت بھی بھیجا جاتی ہے. تو میں نے پوچھا کس میں لعنت بھیجی جاتی ہے؟ کہنے لگے نام نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ہماری عبادت محدود ہو جائے گی. جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی زیادتی کی ہے، جو بھی ظالم ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. عزیزان گرامی، بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے لعنت بھیجنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ مومنین ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں. تو بھیجیے نا، مومن بنیے. توجہ ہے. میں حرم جا رہا تھا، حرم سے اپنے ہوٹل جا رہا تھا، میں نے ابھی بیان کیا تو 2 مصری برابر سے گزرے. کہنے لگے یہ شیعہ، یہ ایرانی شیعہ ہے. تو میں کیونکہ اسی حلیے میں تھا تو جذبہ حب الوطنی پھڑکنے لگا. میں نے کہا بھائی میں ایرانی تو ہوں نہیں. تو میں نے ان کو مڑ کے دیکھا، میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں. کہنے لگے پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان کے بینکوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو گے تو اکثریت میں شیعہ رہتے ہیں. سمجھے؟ تو بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی ان سے رستے میں. اس میں سے ایک بات انہوں نے کی، میں یہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. انہوں نے ان میں سے بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ کی کہ جی آپ درود و سلام جو پڑھتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، مر گئے، رحلت کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان پر جو زندگی میں سلام بھیجنا ٹھیک تھا، مرنے کے بعد ان پر سلام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہنچتا ہی نہیں ہے، فضول کام ہے معاذ اللہ. یہ ساری باتیں اس نے مجھ سے کی. میں نے کہا جی اسے کیسے سمجھاؤں کہ پہنچتا ہے، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا اتنا بتائیے آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو. یقین جانیے مجھ سے ناراض ہو گئے. کہنے لگے آپ میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں. میں نے کہا لعنت پہنچ گئی، صلوات نہیں پہنچتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض افراد لعنت روکنے کے لیے درود روک رہے ہیں. زندہ قوم بنو بھائی، بیدار لوگ بن کر دکھاؤ، سمجھدار لوگ بن کر دکھاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ درود و سلام بھیجیں گے مگر لعنت نہیں بھیجیں گے؟ مرد ہو تو برے کو برا کہہ کر دکھاؤ. الاسلام الا الحب والبغض، حل الدین الا الحب والبغض. دین کا خلاصہ ہی بغض اور حب ہے. ہو نہیں سکتا کوئی دیندار ہو اور وہ محبت نہ کرتا ہو اور نفرت نہ کرتا ہو. صرف محبت نہیں چلے گی. ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا پڑے گی، تب جا کر معیار مکمل ہوگا. یہ الفاظ ہیں سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں، ثابت نہ کروں جو چور کی سزا وہ میری سزا. کہتا کسی کا نام لے کر لعنت مت کرو، بری بات. اور اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ عبادت کو محدود مت کرو، عبادت کو عام کرو. نعوذ باللہ من ذالک.
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو سمجھے بھی اور اپنے عقیدے کی پھیراداری بھی کریں، ورنہ ہمارے دین کا کیا فائدہ؟ ہمارا پھر کیا مقصد ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے جیتے جاگتے سوچتے بوجھتے ہمارے سامنے صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں جی بس کیا ہے؟ اعلان کہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہوا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یعنی ہم ان سے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں بھائی گالیاں مت دو، یہ زیادتی ہے۔ زیادتی یہی ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری مقدس ہستیوں کو گالیاں مت دو، ان پر تبرہ مت کرو، یہ زیادتی مت کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہو رہا ہے کہ ہمیں عبادت سے روک رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی عبادت آپ نے کبھی دیکھی ہے کسی بھی مذہب میں کہ کسی کو گالی دینا عبادت ہو؟ ہاں، کائنات میں کوئی ہے؟ قرآن کہتا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کسی بت کو بھی گالی نہ دینا، غیر اللہ کو بھی گالی نہ دینا۔ کیوں؟ وہ پلٹ کر تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ ہماری شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے، اور جن بدبختوں کی پتہ نہیں یہ کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کو محدود مت کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے ام ہانی کے گھر سے سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل اور فرشتے تشریف لائے۔ یہاں سے آگے کا جو سفر شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔